اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حالات و مناسبات میں پہلی مناسبت آج یکم ذی الحجہ ہے، ماہ سال قمری کا آخری مہینہ اور اس کا پہلا دن ہے، اور یہ ایام بہت ہی عظیم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو ایام حج مقرر فرمایا ہے، اور حج کی قرآن کریم میں اہمیت روایات میں اور مجموعی طور پر نظام دین میں اور ہدایت کے الہی سلسلے میں غیر معمولی ہے، جس کی تبیین اس پہلو سے کم کی گئی ہے کہ حج کو مجموعی طور پر عبادات کا فلسفہ، عبادات کی حکمت اور عبادات کے سماجی اور اجتماعی پہلو یہ مغفول ہیں، مسکوت ہیں، وہ متروک ہیں، وہ مہجور ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور دیگر تمام واجبات و عبادات، ان کا ایک پہلو عبادی ہے اور ایک پہلو ان کا سماجی ہے، اور اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ان کا سماجی پہلو، اجتماعی پہلو ہدایت کا غلبہ رکھتا ہے عبادی پہلو کے اوپر، کہ عبادی پہلو سے زیادہ فوائد و حکمت و فلسفہ ان عبادات کا سماجی ہے، خصوصاً حج جو بہت واضح ہے۔ صلاۃ کے متعلق اہم ترین فریضہ، بنیادی فریضہ اقامت الصلاۃ، جو باعث تفسیر میں اشارہ کیا ہے، صلاۃ کی لغوی تفسیر اور صلاۃ کی قرآنی حقیقت، اور حج بہت ہی واضح ہے۔ حج کو سال میں ایک مرتبہ قمری سال کے آخری مہینے میں ذی الحجہ میں مقرر کیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد و اساس حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ قیام ہے جو آپ نے اللہ کے حکم پر انجام دیا، اور چونکہ دین حنیف، دین اسلام میں حضرت ابراہیم خلیل کا ایک بہت ہی بنیادی کردار ہے، اس کردار کو اللہ تعالیٰ نے حج کے نام پر عبادت قرار دیا ہے، اور اس کے عبادی پہلو سے بھی زیادہ اس کے سماجی اور اجتماعی یا سیاسی پہلو ہے، ایک عظیم حکمت و فلسفہ کے ساتھ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ایک ابراہیمی حج اس زمانے کے تمام عالم اسلام کے تمام مسائل کا حل ہے، ایک ابراہیمی حج، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اندر روح ابراہیمی موجود ہو، طرز ابراہیمی موجود ہو، فلسفہ ابراہیمی موجود ہو، انداز ابراہیمی اس کے اندر موجود ہو۔ یہ تمام مشکلات کا حل ہے، اور اس میں مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ لیکن یہ حج تاریخ بھر میں بادشاہوں کے لیے جس طرح باقی دین ایک اوزار کے طور پر استعمال ہوتا رہا، سب سے زیادہ انہوں نے حج کو استعمال کیا اپنے اقتدار کے لیے، سیاست کے لیے، اور اپنی ناجائز حکومتوں کے لیے، حکمرانیوں کے لیے۔
حج آج بھی سیاسی اوزار کے طور پر استعمال ہوتا ہے آل سعود کے اقتدار و حکومتوں کے لیے، اور اس کے بعد تجارتی کمپنیوں کے لیے، اور زیادہ تر غیر اسلامی منڈیوں کے لیے حج ایک بہترین منڈی بن گیا ہے۔ حج میں اندر جو جامعیت موجود ہے وہ کسی اور عبادت کے اندر نہیں ہے، جامع ترین عبادت ہے جس کے اندر مجسم دین ہے، توحید سے لے کر معاد تک، اصول اور صلاۃ سے لے کر معمولی عبادات تک اور فرائض تک سب حج کے اندر ایک مجسم شکل میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں۔ اور حج وہ دین نہیں ہے جو جس طرح کا مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہے جو ممبروں پہ، یعنی درسی دین، تعلیمی دین بھی نہیں ہے حج، خطابی اور زبانی دین بھی نہیں ہے تاکہ ممبروں پہ جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، اور اسی طرح عوامی دین جو رسوماتی حد تک ہے وہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر عملی شکل میں سارا دین ہے، توحید عملی ہے، معاد عملی ہے، نبوت عملی ہے، قرآن عملی ہے، امامت عملی ہے، ہر عبادت وہاں پر مجسم شکل میں ہے، اپنے جسمانی زمینی رنگ کے ساتھ ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ وہ جو پہلے مراحل ہیں مدرسوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، ممبروں پہ جو خطابت کی جاتی ہے، یا عوام میں جو رسومات ہیں، یہ سب ان کی آخری شکل دین کی یہ بنتی ہے، وہ مقدمہ ہے، یعنی دین پڑھنا پڑھانا یہ وضو ہے دین کے لیے، اور دین کو ممبروں پہ تبلیغ کرنا، بتانا، تشریح کرنا وضو ہے یہ دین کے لیے۔ اصل دین جو نماز کہلاتا ہے، مثال دی ہے وضو اور نماز کی، اصل دین وہ ہے جو حج میں ہوتا ہے، یعنی عمل جو مجسم شکل میں ہو۔ اور حج میں دین کا جو تجسم ہے یہ ایک مشق کی حیثیت رکھتا ہے، سالانہ مشقیں ہیں دین کی، اس سرزمین پر سب کو بلا کر سرکردہ لوگوں کو وہاں کروائی جاتی ہیں تاکہ یہی طرز تجسم، یہی مجسم دین اپنی معمول کی زندگی میں بجا لا سکیں۔ مشقوں میں ہمیشہ جو کچھ سیکھا جاتا ہے وہ حقیقی میدان میں آزمایا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ حج اس طرح کی ایک کارگاہ ہے ابراہیمی مکمل دین کے لیے، یعنی ابھی ہم کتابی توحید سے تو آشنا ہیں، درسی توحید سے بھی آشنا ہیں، خطابی توحید سے بھی آشنا ہیں، تعلیمی توحید سے بھی آشنا ہیں، نصابی توحید کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقی عملی توحید حج میں مجسم ہو کر سامنے آتی ہے، اور وہ مدرسوں میں نہیں ہوتی، چونکہ مدرسوں میں صرف توحید پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کے زندہ قوت تھی زمانے میں کبھی، یہی توحید زندہ قوت تھی زمانے میں کبھی، آج فقط ایک مسئلہ علم کلام، علم کلام نے اس کو ایک نصابی شکل میں بدل دیا ہے، اور یہیں پہ توحید کا باب شروع بھی ہوتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقی توحید وہ ہے جو حج میں انسان عملی اس کے اوپر شکل دیتا ہے اور عمل کرتا ہے اس کے اوپر، اور پھر وہی توحید انسان کی معمول کی زندگی میں بھی عملی ہونی چاہیے۔ دین کا کوئی حصہ محض نظری نہیں ہے، اگر نظری اعتقادی یا تعلیمی کوئی پہلو ہے اس کا، وہ تمہید کی حیثیت رکھتا ہے سمجھنے کے لیے، چونکہ جس چیز کو انسان نے عملی شکل دینی ہے پہلے اس کا مفہومی ڈھانچہ سمجھ میں آ جائے تاکہ اسی طرح اس کو عملی شکل دی جائے۔
تو حج اس بنیاد پر بہت ہی اہم عبادت ہے کہ اس کے اندر پورا دین مجسم کرنا ہے. اور حج کے اندر جو ایک بہت اہم فریضہ جو معمولاً نظر انداز ہوتا ہے، اگر توجہ ہو بھی تو بھی عملی طور پر نظر انداز ہوتا ہے، وہ ہے امت سازی. توحید کے محور میں امت کی تشکیل یا اعتصام بحبل اللہ قرآن کریم کے فرمان کے مطابق، جس کو ہم عموماً تقلیدی ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی رسی کو تھامنا. اعتصام تھامنے کو نہیں کہتے، تمسک تھامنے کو کہتے ہیں. تمسک بحبل اللہ ہوتا، جس طرح تمسک بعروۃ الوثقی ہے، یہ تھامنے کے معنی میں آتا ہے. جو چیز تھامنے کی ہوتی ہے وہ تھامی جاتی ہے، لیکن حبل اللہ اعتصام کا وسیلہ ہے، نہ تمسک کا. استمساک اور اعتصام دو الگ مادے ہیں، دو الگ معانی ہیں، دو الگ باب ہیں. اعتصام عصمت سے ہے، عصمت حفاظت کو کہتے ہیں، یعنی حفاظت کا اہتمام حبل اللہ کے ذریعے، یہ حفاظتی رسی ہے. اعتصام بحبل اللہ یہ بھی مجسم ہے حج کے اندر کہ امت کس طرح سے تشکیل پانی ہے، امت کے ارکان کیا ہیں، وہ حج نے مکمل اس کی تصویر بنا دی ہے. امت سازی کا ارکان حج میں اس طرح سے بیان ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے بیوت سے نکلنا ہے، اپنے گھروں سے گروندوں سے نکلنا ہے، اپنی تہذیبوں سے نکلنا ہے، اپنے فرقوں سے نکلنا ہے، اپنے مسلکوں سے نکلنا ہے، اپنی قومیتوں سے نکلنا ہے، اپنی شخصیت سے نکلنا ہے. یہ سب بیت ہیں جن میں انسان زندگی گزار رہا ہے. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، سب سے پہلے ایک گھر ہے گروندہ اپنی ذات کا، انانیت کا، دوسرا گروندہ ہے خاندان کا، تیسرا ہے قومیت کا، قبیلے کا، چوتھا ہے ہماری زبان کا، تہذیب کا، فلاں کا، فرقے کا. ان سب گھروں میں ہم مقیم ہیں اور یہی امت کے لیے ساری رکاوٹیں ہیں. حج ان سب سے نکالتا ہے. آپ ہر بیت سے نکلیں، من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، یہ ہجرت الی اللہ ہے. حج بیت سے نکلنا ہے، ہر بیت سے. خوب اس بیت سے نکل کر حرم کی سرزمین پہ جانا ہے، میقات پہ وارد ہونا ہے. میقات پہ وارد ہو کر آخری علامتیں جو آپ نے اب خود بنائی ہوئی تھیں، خود ساختہ تھیں، قومی علامتیں، شخصیتی علامتیں، فرقے کی علامتیں، مسل کی علامتیں، وہ ساری اپنے تن سے بھی دور کر دینی ہیں. سلے ہوئے کپڑے اتار دینے ہیں. سلی ہوئی کوئی چیز، سلی ہوئی چیز یعنی جو خود بنائی ہے آپ نے، جو خود سلوا لی ہے، جو خود پیراہن جامے اپنے لیے بنا لیے ہیں، اپنے لیے جو خلعتیں بنا لی ہیں آپ نے، یہ سب اتارو وہاں پر. اور اتار کر ان سلے لباس پہننے ہیں. ایک لنگ باندھنی ہے، ایک ردا اوڑھ لینی ہے آپ نے، یا آج کی زبان میں کہتے ہیں 2 تولیے ان سلے، جن پہ کوئی ٹھپا نہ ہو، کوئی علامت نہ ہو، کسی ملک کی ترجمانی نہ کرتے ہوں کہ یہ لباس کس ملک کا ہے، نہ افریقہ کا ہے، نہ ایشیا کا ہے، نہ یورپ کا ہے، نہ امریکہ کا ہے. یہ کسی خطے کا ترجمان لباس نہیں ہے، چونکہ انسلا ہے. امت سازی کا دوسرا رکن، گھروں سے نکلنے کے بعد دوسرا رکن ہے کہ آپ وہ سارے آثار ان سے دور ہو جائیں اور اپنے آپ کو باہر لے آئیں. اور پھر یہ تو ظاہری جسمانی طور پر جو آپ نے بنا رکھا تھا اپنے لیے سارا ماحول، اس سے آپ نے نکلے ہیں اور اس سے باہر آئے ہیں. اندر آپ کے تصورات ہیں، اندر آپ کے تخیلات ہیں، اندر آپ کے اعتقادات ہیں، اندر آپ کے نظریے ہیں، مفروضے ہیں، رجحانات ہیں، خواہشات ہیں، تمایلات ہیں، ہوائے نفس ہے، آرزوئیں ہیں. یہ سب اندر تو ڈھیر لگا ہوا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اس سے بھی آپ نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، غسل کرنا ہے. اور اس غسل میں آپ نے یہ نیت رکھنی ہے کہ یہ باطن بھی سارا تطہیر ہو جانا ہے. جس طرح حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام نے شبلی کو تعلیم دیا. پوچھا، شبلی حج کر کے آئے تو امام نے پہلے اس کا ظاہری مناسک پوچھے، کہا سب ٹھیک کیے ہیں. پھر امام نے جب یہ حقیقت حج
پوچھنا شروع کی تو کہا میں تو متوجہ ہی نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، میرے علم میں نہیں تھا۔ تو امام نے فرمایا ما حججتا، یہ حج نہیں کیا تو نے، ویسے تھکن نصیب کی ہے تو نے، چکر لگائے ہیں تو نے۔ پھر اس نے دعا کی کہ مجھے دعا دے میں زندہ رہوں، دوبارہ ایسا حج کروں جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان جب ظاہر و باطن کو اپنی خود ساختہ چیزوں سے، من گڑت چیزوں سے پاک کر لیتا ہے تو پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، لبیک کہتا ہے۔ اب یہ لبیک کہہ کے پھر واپس نہیں آنا، باہر نہیں نکلنا، جس میدان میں اللہ نے طلب کیا اسی میں رہنا ہے آپ نے۔ اور یہ علامتی کام ایک ایک کر کے آخر تک، کہیں بھی کوئی کتاب نہیں رکھی گئی ہے، حج کے اندر کسی جگہ نہیں رکھا گیا کہ آپ نے قرآن بھی پڑھنا ہے۔ قرآن کی تلاوت حج کے مناسک میں شامل نہیں ہے، سب عمل ہے، کلن عمل ہے، باتیں بھی نہیں کرنی، پڑھنا بھی نہیں ہے، اور بھی کچھ نہیں کرنا آپ نے، فقط عمل کرنا ہے آپ نے۔ حج میں پڑھنے پڑھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ مستحبات میں سے ہے، وہ وہاں جا کے ختم قرآن کرنا، یہ کرنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، باتیں نہیں کرنی، خاموشی، سکوت کام ہے، سب کام ہے۔ احرام باندھنا کام ہے، غسل کرنا کام ہے، باتیں صرف لبیک ہے، ایک واجب عمل جو ہے لبیک ہے، باقی سب کام ہے۔ پھر وہاں جا کر آپ نے طواف کرنا ہے، وہ کام ہے، سعی کرنی ہے، وہ کام ہے، تقصیر بال کاٹنے ہیں، وہ کام ہے، عرفہ جانا ہے، خاموشی، کوئی کام نہیں ہے وہاں، کچھ نہیں لکھا ہوا عرفہ میں بیٹھ کر کیا کرنا ہے، کچھ نہیں کریں آپ، بیٹھنا ہے وہاں۔ پھر اٹھ کے حرکت کرنی ہے، مشر میں آنا ہے، مینا میں آنا ہے، رات گزارنی ہے یا دن گزارنا ہے، صبح کنکریاں مارنی ہیں، پھر آپ نے قربانی کرنی ہے، پھر احرام کھولنا ہے، پھر آخر تک یہ سارا نصاب عمل کا سارا نصاب ہے۔ اور ہر عمل میں انسان دین کا ایک حصہ وہاں مشق کر رہا ہوتا ہے، چونکہ گھروں کے اندر پڑھ لیا آپ نے، جو پڑھنا تھا وہ یہاں پڑھ لیا، اب اس کو عملی شکل دینے کی باری آئی ہے۔ اور وہ حج اس حکمت و فلسفے کے ساتھ ہے کہ ایک طرف سے سارے تشخصات ختم کریں آپ، امت کا روپ دھاریں، یک رنگ ہو جائیں، ایک لباس میں آ جائیں۔ خب یہ ایک لباس صرف مکہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک تہذیب، ایک طرز، ایک دین، ایک نظریہ، یہ سب آپ کی معمول کی زندگی کے لیے۔ وہاں صرف یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ آپ 400 عالم سے آتے ہیں، ایک لباس پہن لیتے ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک لباس سب نے پہنا ہوتا ہے، کالے گورے نے، عرب عجم نے، امیر غریب نے۔ تو جب حج پہ آپ اتنے دنوں کے لیے ایک لباس پہن سکتے ہو اور یک رنگ ہو سکتے ہو اور ایک عمل سارے ایک جہت میں حرکت کر سکتے ہو، تو معمول کے دنوں میں کیا رکاوٹ ہے آپ کو؟ اپنے گھروں میں لوٹ کر یہ کام کرنے میں کیا پریشانی ہے آپ؟ وہاں پر بھی جیسا وہاں ہو ایسے یہاں ہو، وہاں کوئی فرقہ نہیں ہو، وہاں کوئی مسلک نہ ہو، وہاں کوئی قبیلہ نہ ہو، وہاں کوئی پرسنالٹی نہ ہو، وہاں کوئی شخصیت نہ ہو، سب ایک۔ اب یہی آپ نے معمول کی زندگی میں طرز اپنانی ہے، یہ روح دین ہے جو حج بیان کرتا ہے۔ اور اس کی تعلیم نہیں دی جاتی، مدرسوں میں یہ حج نہیں پڑھایا جاتا، وہ حج پڑھایا جاتا ہے جو آخر میں اس کا حاصل محصول، اس کا پیسہ ہے، سیر سپاہٹ ہے، کھانا پینا ہے، شاپنگ ہے، حاجی کہلانا ہے۔ جس طرح روایات کے اندر ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا 3 قسم کے حج ہوں گے۔ کچھ لوگ تفریح کے لیے حج کریں گے، جو امیر طبقہ ہوگا، ایک طبقہ تجارت کے لیے حج کرے گا، اور ایک طبقہ نام کے لیے، حاجی کہلانے کے لیے حج کرے گا۔ آج وہ رہ گیا ہے، تفریح بھی ہے حج کے اندر، بڑے پیکج ملتے ہیں، 5 سٹار سپر سٹار پیکج ملتے ہیں آپ کو، فلائٹ ایسی ہونی چاہیے، دن آپ کے پاس ٹوٹل 5 دن کا حج ہے، آپ نے سپر ہوٹلوں میں جا کے رہنا ہے، سپر گاڑیوں میں بیٹھنا ہے،
ہوٹلوں میں ایسے رہنا ہے جو آپ نے تصور میں بھی کبھی نہیں دیکھے، اور آپ نے کمرے میں بیٹھ کر طواف بھی کرنا ہے، کمرے میں بیٹھ کر سارے کام کرنے ہیں، وہ بھی یہ تفریح والا حج ہے نہیں۔ چونکہ اس وقت مکہ مدینہ میں جو ہوٹل ہیں، پوری دنیا میں ایسے ہوٹل نہیں ہیں۔ ہوٹلنگ ایک صنعت ہے، کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے دنیا میں۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، مکہ مدینہ جیسے ہوٹل کہیں بھی نہیں ہے۔ سپر سٹار ہوٹل ہے جہاں ایک ایک رات رہنے کے ہزاروں ڈالر ایک رات بسر کرنے کے ہیں، وہاں ایک چائے پینے کے وہاں اتنے پیسے، اور یہ سب بک ہوتے ہیں، فل ہوتے ہیں، پورے سیزن میں فل ہوتے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ جو یہ حج کرنے جاتے ہیں؟ یعنی کم از کم 50-60 لاکھ یا کہیں 1 کروڑ روپے پاکستانی کا ایک حج کرتا ہے ایک آدمی۔ باقاعدہ مولانا بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہی ٹچ مولانا جو اس کو رکھا گیا ہے عیاشی کو اسلامی ٹچ دینے کے لیے، اس کو بھی رکھتے ہیں ساتھ۔ وہاں پورے جا کے سیٹھ اور دوسرے فیملیوں کے ساتھ رہتے ہیں، یہ حج کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا تجارت کے لیے، حج پہ یا بیچنے جاتے ہیں یا خریدنے جاتے ہیں، اور حاجی کہلانے کے لیے وہ تینوں قسمیں آج جو رسول اللہ نے پیشگوئی فرمائی تھی وہ آج موجود ہیں۔ لیکن ابراہیمی حج جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے جانا ہے اور ان تمام نشان کے اوپر قدم رکھنے ہیں جو ابراہیم نے چھوڑے ہیں، وہ تمام کام کرنے ہیں جو حضرت ابراہیم نے انجام دینے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی معمول کی زندگی ہے۔ حضرت ابراہیم نے یوں نہیں کہ یہ نمائشی کام کیے فقط ان چند دنوں میں مکہ میں، یہ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کی نمائش ہے آج۔ انہوں نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری، اور یہی انسان کا کردار ہے، ابراہیمی کردار حج بناتا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ توجہ آج کے انسان کو نہ آتی اگر خداوند تبارک و تعالیٰ آج کا وہ اسوہ ابراہیمی پیدا نہ کرتا، یعنی امام راحل، امام کبیر، امام امت، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اسی فقہ سے، رسوماتی فقہ سے اور مرسوم فقہ سے ابراہیمی حج نکال کے متعارف کروایا دنیا کو، اور پھر اس کے مطابق حج کروانا بھی چاہا، لیکن آگے فرائض اور طاغوت آڑے آئے اور امت مسلمہ ان طاغوتوں کے ساتھ ہوئی، اور وہ حج آگے سلسلہ جاری نہیں ہوا۔ اور یہی رسول اللہ نے جو پیشن گوئی کی تھی، تفریحی حج، تجارتی حج اور حاجی کہلانے والا حج جاری ہے، ابراہیمی حج کے لیے میدان ابھی ہموار نہیں ہوا۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ سیکھیں ابراہیمی دین، جیسے قرآن نے فرمایا ابراہیمی دین پڑھیں، ابراہیمی دین مدرسوں میں آئے، نصابوں میں شامل ہو، ممبروں پر بیان ہو، مساجد میں بیان ہو، تقریروں کا موضوع بنے، پھر ابراہیمی حج لوگ سیکھیں گے۔ ورنہ تو جو کر رہے ہیں لوگ ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں، یہ جو رسمیں انجام دیتے ہیں لوگ، یہ ضرورت سے زیادہ دیندار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے تو اتنا دین عمل کر لیا ہے کہ اب قیامت تک ہمارا کوئی اجر نہیں دے سکتا۔ اس طرح کے مغالطے میں اور غلط فہمی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ذاکروں خطیبوں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ یہ میں حج کی نسبت سے، حج کے بہانے سے عرض کروں کہ صرف حج نہیں ہے بلکہ تمام باقی دین بھی اسی طرح سے ہے، نماز اسی طرح سے ہے، عبادات اسی طرح سے ہیں، فرائض اسی طرح سے ہیں۔ جو بنیادی فرائض تھے وہ سارے متروک ہیں، مہجور ہیں، کتابوں سے ہی نکال دیے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ ایک زمانے تک عمل چھوڑا تھا، کتابوں میں تھے، اب کتابوں سے بھی نکال دیا گیا ہے ان کو۔ امر بالمعروف نہیں ہے، قیام حکومت اسلامی نہیں ہے۔ کس کتاب میں فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلا فریضہ دین کا حکومت اسلامی ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت و سیرت پہ مرنے والے، عشق رسول میں بالکل جو دیوانے ہو گئے ہیں، انہوں نے آج تک نہیں، ان کی توجہ کسی نے نہیں دلائی کہ نبی علیہ السلام کا پہلا کام حکومت تشکیل دینا تھا اور حکومت دینی کے سائے میں دین سارا نافذ کرنا تھا۔ یہ کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ جو بتا رہے ہیں وہ ٹوٹل من گھڑت دین، من گھڑت فتوے، اقوال۔ اس وقت جو ہمارے پاس دین ہے اہل بیت کا دین نہیں ہے، ذاکروں، خطیبوں اور فتاویٰ کا دین ہے، اہل بیت کا نہیں ہے۔
آپ موازنہ کر لیں، کوئی بھی یہ چیلنج قبول کرے، ثابت کرے کہ یہ جو رائج دین ہے یہ اہل بیت کا دین ہے، آپ کے پاس اہل بیت کی کتابیں موجود ہیں، حدیثیں ہیں، یہ نہج البلاغہ اٹھا لیں اور اپنا عملی دین اس کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کر دیں، آپ کو فاصلہ قرآن کے ساتھ فاصلہ شروع کر دیں، قرآن کے ساتھ موازنہ کریں اس رائج طریقے کو کہ قرآن میں کتنا اس کا تائید موجود ہے، اس کی آپ کو بالکل تضاد ملے گا، تصادم ملے گا قرآنی دین میں اور رائج دین میں۔ تو ظاہر ہے قرآنی دین کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اہل بیت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور یہ اسرار یہ امام سجاد ہی بیان کر سکتے ہیں، یہ نہیں کوئی بیان کر سکتا۔ بنو امیہ نے حج کو ٹول کے طور پر اپنے اقتدار کے لیے استعمال کیا، پھر بنو عباس نے استعمال کیا، اور آج تک آل سعود تک بنو امیہ نے جو بنیاد رکھی آل سعود تک وہ قائم ہے، جاری ہے۔ لیکن اہل بیت نے جدھر حج کی طرف رخ موڑنا چاہا وہ نہیں مڑا۔ زہری نے امام علیہ السلام سے کہا، امام زین العابدین علیہ السلام سے، کہ ما اکثر الحجیج، حاجی کتنے زیادہ ہیں، تعجب کے ساتھ۔ تو امام نے ٹوک کر اس کو جواب دیا، ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج، غل غپاڑا کتنا ہے، زجہ کتنا ہے، اور حاجی کتنے تھوڑے ہیں۔ وہ زجیج حجیج کی جگہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس کی طرف توجہ ضروری ہے، اس کی طرف علماء، مجتہدین، عرفاء، ان سب کو چاہیے کہ یہ اہل بیت اور قرآن کے حج کی طرف آئیں اور قرآن و اہل بیت کے دین کی طرف آئیں۔ اس حج میں حکومت اسلامی بھی ہے، چونکہ حج ہونا ہی حاکم کے زیر قیادت ہے، حاکم شرعی کے زیر قیادت ہونا ضروری ہے۔ حج ایسے نہیں ہو سکتا نجی طور پر۔ جس طرح سے تمام جو احکام ہیں امامت سے مربوط ہیں، جو امامت کے ساتھ ہونے چاہیے، آپ نے امامت کوئی چھٹی کرا دی، باقی نجی بنا دیا شعبہ۔ آل سعود نے تجارتی بنا دیا، سیاحت۔ ابھی آپ کو حج کا ویزا نہیں ملتا، ٹورزم کا ویزا ملتا ہے، اور ٹیکس بھی سارے ٹورزم کے آپ سے لیے جاتے ہیں۔ وہاں ہوٹلوں کو جو انتظام کیا گیا ہوٹلوں کا، وہ بھی ٹورزم کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے، حج کے مطابق زائرین والا انتظام نہیں ہے وہاں۔ اس حج کو احیاء کریں، اس دین کو احیاء کریں اور اس کی طرف توجہ کریں۔ اس کے علاوہ خوب ظاہر ذی الحجہ ہے، آغاز ہے، حج بھی ہے، عید ہے، عید قربان۔ حج صرف مکہ میں ہوگا، لیکن عید قربان تمام دنیا میں ہے، اور اس کے اپنے احکام ہیں کہ انشاءاللہ یہ بعد میں ذکر کیے جائیں گے، جس میں زیادہ ایک عمل قربانی کا ہے، اور بہت اعلیٰ عمل ہے، لیکن اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ یہ بھی صرف گوشت کھانے کا ایک وسیلہ بن گیا ہے، بغیر اس کے کہ توجہ ہو کہ قربانی حقیقت میں ہے کیا چیز، قربان کیا کرنا ہے، اور قربان کرنے والا کون ہے۔ یہ بقرہ عید کا نام پڑ گیا اس کو، مسلمانوں کی عید بقرہ عید ہو گئی ہے۔ ابھی نام ہی اس کا پاکستان میں تو بقرہ عید ہے، یعنی بکروں کی عید ہے۔ بکروں کی مصیبت ہے، عید کا ہے ان کی، وہ تو ذبح ہونا ہے ان سب نے، ان کے لیے تو عزا ہونی چاہیے بکروں کی۔ عید کھانے والوں کی ہے جو گوشت کھاتے ہیں۔ یہ خود ایک موضوع ہے جس کی طرف انشاءاللہ بعد میں اگلی فرصتوں میں اشارہ کیا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ جو موضوعات مناسبتیں، ایک محرم نزدیک ہے، ظاہر ہے آج یکم ذی الحجہ ہے، تو آج سے ایک ماہ بعد محرم الحرام شروع ہوگا۔ محرم الحرام ظاہر ہے اس کی ایک اپنی حیثیت، مقام ہے، حرمت ہے، لیکن پاکستان میں محرم کے قریب آنے پر جو ماحول بنایا جاتا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ حکومت، ادارے، میڈیا اور مختلف مسالک و مذاہب مل کر محرم کے لیے بہت نامناسب ماحول بناتے ہیں، اور کسی حد تک خود شیعہ بھی اس میں مقصر ہیں، اور یہ بھی اس میں قصوروار ہیں، اس غیر سنجیدہ ماحول بنانے میں۔
جو محرم کا مقام ہے، حرمت ہے، اس کا لحاظ نہیں کرتا، کوئی طبقہ نہیں کرتا، اس کو بے حرمتی کرتے ہیں محرم کی اپنے اپنے انداز سے۔ کوئی عقیدت میں بڑھ کے آگے جا کے بے حرمتی کی حد تک پہنچ جاتا ہے، کوئی نفرت میں اور مخالفت میں بے حرمتی کی حد تک تجاوز کر جاتا ہے۔ حکومت بھی محرم کے ایام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، ووٹ اپنے بڑھاتے ہیں اور محرم کی بے حرمتی کر کے۔ میڈیا جو سب سے زیادہ فاسد ترین پہلو، سماجی پہلو معاشرے کا بن گیا ہے، وہ میڈیا ہے۔ پہلے گندے نالے ہوا کرتے تھے، گٹر، آج کل میڈیا ہے۔ گندے نالوں کی گندگی لوگوں نے ہضم کر لی ہے، کمپرومائز کر لیا ہے، لیکن میڈیا اس سے زیادہ گندا ہو گیا ہے۔ یہ بھی محرم کی بے حرمتی میں پیچھے نہیں رہتا۔ اس کے متعلق عموماً جو تیاریاں کی جاتی ہیں، حکومت میٹنگز بلاتی ہیں، بانیان مجالس اور امن کمیٹیوں کی، اور پرامن رکھنے کے لیے پولیس افسر ان کو ہدایات دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ پولیس افسروں کا مہینہ ہے، جیسے پاکستان میں عالمی اداروں کے دباؤ سے دینی مدرسے یہ اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کی سرپرستی میں تھے، ابھی بھی ہیں۔ CTD کاؤنٹر ٹیررزم اسکواڈ جو بنایا گیا ہے ڈپارٹمنٹ، دینی مدرسوں کا متولی ادارہ یہ ہے جو ٹیررزم، یعنی ان کے نظروں میں مدرسے ٹیررسٹ پالتے ہیں، یہ سب ٹیررزم کا مرکز ہے، اور ٹیررزم کا جو سرپرست ادارہ ہے وہ مدرسوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ محرم کی دیکھ بھال پولیس کرتی ہے، یعنی یہ پولیس کا مہینہ ہے، اور پولیس کا ہدف کیا ہے؟ امن قائم کرنا۔ امن قائم کرنے کے لیے انہیں ہر قیمت پر امن قائم کرنا ہے۔ امن قائم کرنے کے لیے ان کی سوچ یہ ہے، پاکستان کے اندر ٹیڑھی سوچ، کہ امن چونکہ محرم کی مجالس اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے خراب ہوتا ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے اس کو محدود کرو، اس کو کنٹرول کرو، اس کو بند کرو تاکہ امن قائم رہے۔ یہ بہت ہی بیہودہ سوچ ہے، ناروا سوچ ہے، یزیدی سوچ ہے۔ یہ اس میں یزیدیت میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ کو امن قائم کرنے کے لیے عزاداری سید الشہداء کو ہی ختم کرنا ہے یا محدود کرنا ہے۔ یہ میٹنگ ہونی چاہیے، لیکن نہ اس طرح سے کہ بانیان مجالس و جلوس کو بلا کر انہیں دمکایا جائے، ان کے شیڈول 4 ان پہ لگایا جائے، FIR کاٹ جائیں، ان کی ڈیٹین کر لیا جائے، ان کو حبس میں رکھا جائے، خوف و ہراس پھیلایا جائے۔ یہ امن کون سا امن ہے؟ حجاج ابن یوسف والا۔ محرم کے وقت اگر سوچ بچار کرنی ہے، سنجیدہ طبقات، مسلمان، مومن، تمام مسالک و مذاہب کے جو اہل بیت علیہ السلام سے مودت و عقیدت رکھتے ہیں، ان کی میٹنگ ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں کرتے، اور جان بوجھ کر متعصب اور نفرت پھیلانے والے دہشت گردوں کو بلا کر مومنین کے شیعہ کے سامنے بٹھا دیتے ہیں کہ ان کو راضی کریں آپ۔ شیعہ کا کیا کام ہے؟ ایک تکفیری، ایک ناسبی کو راضی کرنا، وہ اگر راضی ہے تو مجلس ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ وہ جہنم میں جائے، وہ راضی نہیں ہے، وہ راضی ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ وہ جس قبیلے کا ہے، جس نسل کا ہے، وہ تو قتل حسین پر بھی راضی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ مومنین کو بٹھا کر اور ان سے رضایت لینا غلط ہے۔ اس کا صحیح طریقہ وہ ہے جو جامعہ نے شروع کیا ہے، یعنی تمام اکابرین ملت، بزرگان جو سب اہل بیت سے اور امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، ان کی نشست ہو اور ہر شہر میں ہو۔ الحمدللہ کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ مرکزی لاہور میں ہوگی یہاں پر 21 جولائی کو، اور کراچی میں بھی ہوگی انشاءاللہ، اور دیگر شہروں میں بھی جہاں جہاں ممکن ہے ہمارے دوستان وہاں کریں اہتمام علاقائی سطح پر ان کانفرنسوں کا، تاکہ محرم کے حرمت کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ سامنے لائیں اور بتائیں
حرمت محرم کا دفاع سب کا فریضہ ہے. یہ تو کربلا سے پہلے محرم مہینہ ہے. حرمت اس کی واقع کربلا کے بعد نہیں شروع ہوئی، پہلے سے اس کی حرمت تھی. اور اس ماہ میں قرآن کریم نے فرمائی ہے اس کی حرمت، اور رسول اللہ نے فرمائی ہے، اور صحابہ نے اور اہل بیت نے، اور سب نے اس کی حرمت بیان فرمائی ہے. یہ آج حرمت شکن طبقہ پیدا ہوا ہے جنہوں نے یہ ماحول بنا دیا ہے. اور اسی عنوان سے جو تحرکات، جیسے پارا چنار میں ایک مذموم حرکت شروع کی بعض ناپاک لوگوں نے، وہاں نظر ہو یہ ممکن ہے. اور محرم جتنا قریب آتا جائے گا اس قسم کے تحرکات پاکستان کے گوشہ و کنار سے، اور خصوصاً یہ جو مفرور ہیں، ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں اور بہت ہی پلید لوگ ہیں، پلید ذہنیت کے لوگ ہیں، وہاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، ملک سے باہر بیٹھ کر جو بھی گند بیان کرنا، بکواس کرنا، توہین کرنا، بے حرمتی کرنا، مقدسات کی، شیعہ سنی فضا کو مقدر کرنا، اور اسی طرح بعض اور مقدسات کی بے حرمتی کرنا. خوب یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے محرم کو بھی ناامن کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکستان کو بھی ناامن کرتے ہیں. تو کیا یہ حق نہیں بنتا کہ خود مومنین اور مسلمین سارے مسالک مل کر ان کے لیے ناامنی پیدا کر لیں کہ یہ جہاں پر ہیں، جس شیطان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی امن محسوس نہ کریں. یہ ان کو کیوں موقع دیتے ہیں کہ یہ باہر بیٹھ کر ملک کے اندر آگ لگائیں؟ یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان کو لگام دی جائے. ہر مسلک اپنے اپنے حصے کے بندے کو کنٹرول کرے تاکہ یہ آگ نہ پھیلے. یہ آگ لگی پھر بچے کا کچھ بھی نہیں، خشک و تر سارا جل جائے گا. ملکی مسائل میں سب سے بڑی مشکل حکومت ہے پاکستانیوں کے لیے. پہلے معیشت تھی اور معیشت ہی عذاب بنا دی گئی ہے، لیکن حکومت نے یہ کام کیا ہے. پچھلی حکومت عذاب کو ایک حد تک لے کر آئی اور یہ عذاب کو انتہا تک پہنچانے پر مصر ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں بڑھا رہے ہیں، نافہم اندھے لوگوں کی طرح جن کے اندر عقل نہیں ہے، انسانیت بھی نہیں ہے ان کے اندر. کہ آپ پٹرول کی قیمتیں 60 روپے بڑھا دو، 40 روپے بڑھا دو، 100 روپے بڑھا دو. ایسے احمق لوگ ہیں یہ، انہیں شعور ہی نہیں ہے کس ملک میں رہتے ہیں، ملکی صورتحال کیا ہے. ٹیکس بڑھا دو. ابھی ایک ٹیکس انہوں نے نافذ کیا سپر ٹیکس کے نام سے، یعنی انکم ٹیکس پہلے سے ہے اس کو بڑھا دیا ہے، مزید زیادہ لیں گے. سیلز ٹیکس وہ لگا ہوا ہے وہ آپ کو بڑھا دیں گے. ہولڈنگ ٹیکس، یہ سارے ٹیکس پہلے سے لگے ہوئے ہیں، ان کو مزید بڑھا دیا ہے مقدار ان کی، اور ایک نیا ٹیکس سپر ٹیکس کے نام سے لگا دیا ہے. سپر ٹیکس میں جس شخص کی آمدن مثلا 50,000 روپیہ ہے یا 60,000 روپیہ ہے وہ ٹیکس دے، سپر ٹیکس دے. وہ ٹیکس آپ لگائیں اس صورت میں جب انکم ہو. لوگوں کی انکم کہاں سے ہو؟ یہ لوگ اتنے ٹیکس کہاں سے لیں؟ یہ وہ مجرم ہیں، یہ حکمران، انہوں نے سب نے یہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، سب گندے ہیں. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا، کسی محلے کے اندر دو فاحشہ عورتیں لڑتی ہیں، ایک دوسرے کو گالی دیتی ہیں، یہ اس کو ننگا کرتی ہے، وہ اس کو ننگا کرتی ہے، وہ ہوتی دونوں ایک طرح کی ہیں. تو عوام کو دونوں کا ساتھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی فاحشہ ہے وہ بھی فاحشہ ہے. یہاں پر ہمدردیاں نہ دکھائیں. یہ حکمران ہمارے اس طرح کے ہیں، یہ ان پر بلیم ڈالتے ہیں، وہ ان پر ڈالتے ہیں سارے ایک کماش کے ہیں. پچھلوں نے جو کیا، جو گئے ہوئے ہیں، ابھی موجودہ کیا کر رہے ہیں، سب ایک جیسے ہیں. یہ وہ مجرم ہیں جو ملک چلانے کے بہانے قرض لیتے ہیں، اس قرض کا بتاتے نہیں ہیں کہ کیا کیا ہے، کہاں خرچ کیا ہے. IMF سے قرض لے کے کیا ہے؟ ملک میں ترقیات نہیں ہیں، بند ہیں. ہر چیز پر تو پابندی لگائی ہوئی ہے آپ نے. یہ قرضہ لے کے کرتے کیا ہو؟ اس سے قرض لے کے یہ خود کھا جاتے ہیں، اور قرض واپس کرنے کے لیے عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں. یہ ٹیکس کیوں بڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ IMF کہتا ہے مجھے قرضہ چاہیے، سود کی قسط ٹائم پہ چاہیے مجھے. کون دے؟ عوام دے. عوام کو سزا دو. قرض عوام پہ خرچ نہیں کیا گیا،
لیکن ٹیکس اس سب کا عوام نے دینا ہے. جو یہ مجرم لے کے کھا جاتے ہیں اس کا ٹیکس عوام دے, اور یہ عذاب عوام پہ بڑھے. لیکن عوام دیں کہاں سے؟ خوب یہ کہ انسانی اگر ان کے اندر حس ہوتی, رگ ہوتی, یہ سوچیں گے یہ لوگ کہاں سے ٹیکس دیں. کیا ان کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں؟ کیا ان کی انکم بڑھ گئی ہے؟ کیا ان کے درآمد کے ذریعے بڑھ گئے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا, بلکہ الٹا تجارت پہ پابندی ہے. 1000 چیزیں انہوں نے ان کی تجارت پہ پابندی لگا دی ہے کہ یہ نہیں لا سکتے آپ. وہ تاجر ہیں, ملک میں تجارت کرے گا, کوئی سامان لائے گا, بکے گا, کمائے گا, پھر آپ کو ٹیکس دے گا. تجارت پہ پابندی, باقی چیزوں پہ پابندی, لیکن ٹیکس دو. یہ بہت تباہ کن نتائج اس کے نکلنے ہیں کہ جب مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے, لوگوں کی دسترس سے یہ چیزیں باہر ہو رہی ہیں. غریب لوگ نہیں, وہ جو اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں وہ بھی اس وقت شش و پنج میں ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا مہینہ پورا کریں, اپنے اخراجات پورے کریں. چونکہ ان کے اخراجات بھی تو اسی تناسب سے ہیں, وہ کیسے خرچے اپنے پورے کریں. آخر میں اس قسم کے ماحول کا ایک انجام تو سری لنکا والا ہوتا ہے جو ان کا ہو گیا ہے. جیسے وہ مختیارہ, یاد ہوگا آپ کو ڈائلاگ, کرونا والا ڈائلاگ نہیں یاد ہے آپ کو؟ بھلے اصل اتنی تیزی سے یہ یلغار میڈیا کی ہے نا کہ آپ پچھلے, یہ تو تاریخی ڈائلاگ ہوتے ہیں, ان کو نہیں بھولنا چاہیے. وہ ایک سیاستدان ہیں چند صاحب, انہوں نے فون پہ اپنے نوکر سے بات کی جو اداروں نے ٹیپ کر کے چڑھا دی, جس سے ان کو بڑی عالمی شہرت ملی. تو انہوں نے اپنے نوکر, اس کا مختیار نام تھا, اس کو لاڈ سے مختیارہ انہوں نے کہا, مختیارہ, اور اس کو گالی بھی دی. انہوں نے گالی دے کے کہا کہ مختیارہ گل ود گئی ہے, یعنی بات آگے بڑھ گئی ہے, حکومت دستی نہیں پئی. گل ود گئی ہے, حکومت دستی نہیں پئی. اور اس کو کہا کہ تو گھر بڑھ جا کے. وہ ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا تھا. تو اس ڈائلاگ کے مطابق یہ حکومت بتا نہیں رہی ہے آپ کو, گل ود گئی ہے, دستے نہیں پے. واقعاً گل ود گئی ہے, یہ بتا نہیں رہے ہیں. مختیارہ, یہ ساری قوم مختیارہ ہے. مختیارہ تجھے پتہ ہونا چاہیے گل ود گئی ہے, یہ بتا نہیں رہے ہیں آپ کو. سری لنکا سے بدتر ہو چکے ہیں یہ. اور اب ہونا کیا ہے دیکھیں, سری لنکا کی آبادی, کل آبادی پاکستان کے ایک صوبے کے برابر ہے. وہاں ہو سکتا ہے دیوالیہ ملک سنبھالا جا سکتا ہے پھر بھی, جیسا کہ دیوالیہ ہو کے بھی ابھی وہاں کوئی ایسا گھمسان نہیں پڑا. لوگ سخت مشکلات میں ہیں, لیکن کبھی ناگوار خبریں اتنی شدید نہیں آ رہی جتنی توقع کی جا سکتی تھی. یہ 24 کروڑ جو پیٹ بھرا ہوا ہو تو بھی خطرناک ہوتے ہیں, ہمیشہ بپھرے ہوتے ہیں یہ. پھر بھی جرائم کی شرح اتنی زیادہ ہے. لاہور میں جرائم, یہ جو وارداتیں, چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں, یہ آپ اگر پڑھیں اخباروں کے اندر, روز ایک پورا صفحہ مختص ہوتا ہے لاہور شہر کے اندر ڈکیتی کی وارداتوں کے اوپر. کتنی ہوتی ہیں وارداتیں, کتنے بسا اوقات یہ 60 کروڑ کی ڈکیتی 24 گھنٹوں میں ہوئی ہے, 50 کروڑ کی ڈکیتی, 70 کروڑ کی ڈکیتی, 1 ارب کی ڈکیتی 24 گھنٹوں میں ہوتی ہے. اور مقدار ان کی 2018 سے لے کر ابھی 2022 تک دیکھیں, روزانہ, یہ چند ماہ پہلے میں نے خبر پڑھی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ روزانہ 450 ڈکیتیاں صرف لاہور شہر میں ہوتی ہیں. اب وہ بڑھ کے 600 سے اوپر جا چکی ہیں. وہ تو پیشہ ور ڈاکو ہیں, پولیس کی مدد سے, اور مافیا ہیں, ان کا کام یہ, شغل یہ کاروبار یہ ڈکیتیاں کرنا. لیکن اب جو جرم شروع ہوں گے, ڈکیتیاں ہوں گی, وہ مجبوری کی وجہ سے ہوگا. جب انسان بھوکا ہوتا ہے, بھوکا انسان کو کھاتا ہے, بھوکا انسان دوسرے انسان کو نگلتا ہے. یہ ملک کے اندر وہ کام جو دہشت گرد سے نہیں کروا سکے, یہ اب بھوک میں امت کو مبتلا کر کے
اور اس میں یہ مبتلا کریں گے. یہ اس طرف ملک جا رہا ہے کہ سارا ہر چیز کا بوجھ عوام پہ ڈالو. خوب یہ جنہوں نے ملک کھایا ہے، لوٹا ہے، سیاستدانوں پہ کیا ڈالا تم نے؟ یہ جت خاندانوں نے حکومت کی ہے ابھی تک پاکستان میں، ان سب پر لازمی قرار دیں کہ ان کے جتنے اثاثے ہیں آدھے ان سے لے لیں. جتنے حکمران حکومت کر چکے ہیں، جو بھی وزارتوں کے مزے لوٹ چکے ہیں، جو بھی کسی جگہ بھی سیاست کے مزے لوٹ چکے ہیں، مذہبی غیر مذہبی، آدھا اثاثہ اپنا جہاں بھی ہے، ملک کے اندر ہے باہر ہے، یہ دیں. عوام کو معاف کریں. عوام یہ کریں یہ کام. عوام کھڑے ہوں اٹھ کے کہ کھایا تم نے ہے، لیا تم نے ہے، لوٹا تم نے ہے، عذاب ہم برداشت کریں. عوام میں یہ شعور ہونا چاہیے. اس طرح سے یہ مسئلہ کنٹرول ہو سکتا ہے، ورنہ یہ عوام جس طرف لے جائے جا رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کھائیں گے، ایک دوسرے کو لوٹیں گے، قتل و غارت، جرائم کی شرح زیادہ ہو جائے گی. ملک کے اندر اور بھی مسائل ہیں. ایک سود کا معاملہ ہے کہ ملک کے اندر سودی نظام ہے. تمام اسلامی ملکوں میں سودی نظام ہے، اور اس سودی نظام کے خلاف پاکستان کی کچھ تنظیموں نے، جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی نے آج سے 30-32 سال پہلے کیس ان کے اوپر کیا تھا کہ یہ سودی نظام ملک سے ختم کریں. پھر وہ کیس مختلف دورانیوں سے گزرتا رہا، اور ابھی اسی گزشتہ جون میں یا مئی میں انہوں نے حکم دیا کہ سود حرام میں ممنوع ہے اور حکومت ختم کرے سود. اس سود کے فیصلے کے خلاف جو شریعت کورٹ نے دیا ہے، بینک اور اسٹیٹ بینک عدالت عظمیٰ میں چلے گئے، سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے کہ شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ معطل کیا جائے اور سودی نظام چلنے دیا جائے، اور حکومت کو 20 سال مہلت دی جائے مزید سودی نظام ختم کرنے کے لیے. 20 سال اور چاہیے ان کو. اب یہ ان کے شیطانی حربے ہیں جو کر رہے ہیں. اور مذہبی جماعتیں اس وقت مختلف اپنے کنونشن، سیمینار، پروگرام کر رہے ہیں، احتجاج کا بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف کریں گے. یہ بہت ہی احسن اقدام ہے کہ ایک منکرات میں سے ایک منکر کے خلاف آواز تو اٹھائی ہے ان لوگوں نے، کچھ تو اقدام کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جتنا اقدام کر لیں عملاً ہوگا نہیں کچھ، اس وجہ سے کہ جیسے ایک مثال ہے کہ کنویں میں اگر کتا گر جائے تو کنویں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے. خود فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ کتا اگر گرا ہے فوراً نکل گیا ہے، کتا گر کے وہیں بیٹھا ہوا ہے، کتا گر کے اندر مر گیا ہے، یہ سارے احکام ہیں اس کے کہ اتنے ڈول نکالو، 20 ڈول نکالو، اگر یہ صورتحال ہے تو اتنے ڈول نکالو. تو ایسا ہی ہوا، ایک گاؤں میں کنویں میں کتا گر گیا اور کتا اندر مر گیا، اور مرنے کے بعد سڑ گیا، اس کے جسم میں بدبو آ گئی اور پانی میں آ گئی. گاؤں والے پانی پیتے، کتے کی بدبو بیچ میں تھی، تو مولانا کے پاس آ گئے کہ یہ صورتحال ہے تو ہم کیا کریں. تو مولانا نے کہا 20 ڈول نکال دو. تو انہوں نے 20 ڈول نکالے، پھر بھی بدبو آ رہی تھی. پھر اس نے کہا اچھا 50 ڈول نکال دو. 50 ڈول نکالے، پھر بھی بدبو آ رہی تھی. پھر گئے مولانا، بدبو ختم نہیں ہو رہی. اس نے کہا 100 ڈول نکالو. 100 ڈول نکال دیے، پھر بھی بدبو آ رہی ہے. پھر مولانا کے پاس گئے تیسری دفعہ، تو مولانا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کتا اندر ہے یا نکالا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، کتا اندر ہی ہے، کتا اندر ہی پڑا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ پہلے کتا تو نکالو تم اندر سے، پھر ڈول نکالو گے تو پانی پاک ہوگا. اس وقت پاکستان کے نظام میں، سسٹم میں، سیاست میں، عدالت میں، تعلیم میں کتا اس کنویں کے اندر گرا ہوا ہے. اس کتے کی بدبو ہے یہ سود. میں وہاں جماعت اسلامی کے کنونشن میں بھی یہی مثال ان کو مختصر وقت نہیں تھا وہاں دی کہ یہ کتا تو نکالو پہلے آپ. کتا کیا ہے؟ خوب یہی طاغوتی نظام، لبرل نظام، سیکولر نظام، یہ سودی معیشت، سرمایہ داری نظام کا حصہ ہے، ایک جز ہے یہ. آپ کتا رہنے دیتے ہو، ڈول نکالنے میں لگے ہوئے. ڈول نکالنے سے کنواں پاک نہیں ہوگا. آپ کو یہ کتا اس نظام سے نکالنا ہے. جب یہ سیاسی جماعتیں آتی ہیں، کوئی ان کا مذہبی سیاسی جماعتیں جو بہت بونڈی سیاست کرتے ہیں، سب سے بری سیاست یہ کرتے ہیں
الیکشن کے دنوں میں نظام مصطفیٰ کے جھنڈے اٹھا لیتے ہیں، نظام مصطفیٰ نافذ ہو، نظام مصطفیٰ. خوب، یہ نظام مصطفیٰ صرف ٹکٹ لینے کے لیے آپ نعرے لگاتے ہو، یا کوئی عہدہ لینے کے لیے، کوئی ٹھیکہ لینے کے لیے نظام مصطفیٰ کو رکھا ہوا ہے. کوئی ایمان نہیں ہے نظام مصطفیٰ پر. اگر ایمان ہے تو سب سے پہلے یہ نظام ختم کرو جو نافذ اور نظام مصطفیٰ لے کر آؤ. جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو کنواں خود ہی صاف ہو جائے گا، پھر سود ختم کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، چونکہ سود ہوگا نہیں. تو پہلے یہ کام کرو آپ. اب آپ توجہ کریں، شیعہ سنی دو بڑے مذہب پاکستان کے اندر ہیں، دونوں کے پاس اپنا ایک نظریاتی بنیاد ہے سیاسی. اہل سنت جو اکثریت میں ہیں خلافت کے قائل ہیں. خب تم خلافت کے قائل ہو کہ اس جمہوریت سے کیا لے رہے ہو، لیبرل جمہوریت سے؟ یہاں ٹکٹ لے کے الیکشن کیوں لڑتے ہو؟ یہ کتا پہلے آپ نکالو ادھر سے. خلافت ہی لے گا آپ کی اگر حکومت ہے، مملکت ہے. شیعہ امامت کو فیسوں کے لیے رکھا ہوا ہے، چرچے کے لیے رکھا ہوا ہے، خمس وصول کرنے کے لیے. امامت کو تشریح نہیں کرتا، امامت کے نظام کے لیے کوشش نہیں کرتا، بلکہ اگر امامت کی بات کریں تو الٹا مچل جاتا ہے، بدتمیزی پہ آ جاتا ہے. یہ امامت کی کیوں بات کرتے ہیں آپ؟ تو یہ کتا رہنے دینے. پھر اس کو بنو امیہ کو کہتے ہو سود ختم کرو آپ. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر تم سارے چاہتے ہو یہ سود اور سود جیسے اور محرمات ملک کے اندر سے ختم ہو، تو سب سے پہلے اپنا نظام آپ بدلو اور ایک نظام کے اوپر آ کے متفق ہو جاؤ، قائل ہو جاؤ. ایسے ہوا ہے نا، جب خلفاء کی حکومت تھی تو امیر المومنین نے خلفاء کے ساتھ چلے، جب امیر المومنین کی حکومت آئی تو خلفاء والے امیر المومنین کے ساتھ چلے. یہ تو جس کو موقع ملے گا دوسرا اس کے ساتھ کرے، تحمل کرے اس کو. یہ تو نمونہ آپ کے پاس موجود ہے، دونوں کے پاس موجود ہے. امیر المومنین کی حکومت بھی بن سکتی ہے پوری سلطنت کے لیے، وہ بھی بن سکتی ہے پوری سلطنت کے لیے. اب آپ اس کے لیے تاریخ موجود ہے، آپ اس سے استفادہ کرو، آپ اپنا آج کا مسئلہ حل کرو. آپ پھر انہی لیبرل جماعتوں کے ساتھ جاتے ہیں، شیطانی جماعتوں کے ساتھ جاتے ہیں، انہی میں ٹکٹ لیتے ہیں، انہی سے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. پارلیمنٹ میں جا کے نظام مصطفیٰ ادھر کیا کر رہا ہے؟ اس میں کچھ انسان کو مثلا اگر کسی کلب میں مجرا ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، اور وہاں پر جا کر یہ کہے جی کہ مصلی دو مجھے، میں نماز پڑھتا ہوں، تو وہاں تو شراب کی بوتل ہے، وہاں پر تو مصلی کدھر مانگ رہا ہے اس کلب کے اندر؟ اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر تو نظام مصطفیٰ کے نعرہ کیوں لگاتا ہے؟ دائیں بائیں تیرے کون ہے؟ علامہ اقبال کے بقول کے دو صد خر گریز از طرز جمہوری غلام میں پختکاری شو، کہ از مغز دو صد خر کار انسانی نمی آیت. 200 گدے مل کر بھی ایک انسان کی طرح نہیں سوچ سکتے. یہ جمہوریہ 200 خر کو پہلے ختم کرو، پھر اپنا نظام لے کر، اور پھر سود ختم کرنے کی، اور سود نہیں، ہر قباحت جو بھی ملک کے اندر ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اسی طرح کی ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی یہ ایک کیس ہے نا، لڑکی گھر سے بھاگی کراچی کی، کئی لڑکیاں ایک ساتھ بھاگیں، لیکن ایک کا ایشو زیادہ بڑھ گیا چونکہ اس کے والدین نے زیادہ مسئلے کو چھیڑا اور پیگیری کی زیادہ انہوں نے. خوب کرنی چاہیے، والدین ہیں، ان کو نفسیاتی طور پر ہونا چاہیے. اگر سوجھ بوجھ والے ہوتے تو نہ کرتے، کم از کم رہی کی عزت بچا لیتے. لیکن وہ جو ممتا ہے یا جو اولاد کے ساتھ محبت ہے وہ غالب آئی، اور انہوں نے مسئلے کو بہت شروع ہی میڈیا سے کیا. انہوں نے بچی کی گمشدگی کا اعلان سوشل میڈیا سے کیا، وہیں سے پھر بات آگے دور تک چلی گئی اور ابھی تک ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، سب نے کر دیا، لیکن پھر بھی کوشش جاری ہے ان والدین کی کہ یہ ہمیں ملے. کورٹ نے خوب اس سارے مسئلے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بدترین کام عدلیہ نے کیا اور پولیس نے کیا ہے کہ یہ خاندانوں کی تباہی کا سگنل انہوں نے دیا ہے کہ بچے گھروں سے بے شک بھاگیں، جب بھاگ جائیں کسی بھی
خاندان کا باعزت خاندان کا کوئی بچہ بچی بھاگتا ہے، بچوں کی نہیں بات کرتے، بچیوں کی زیادہ، پولیس اس کو تحفظ دے گی، وہ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ بھاگ جائے، جہاں نکاح کرے نہ کرے نکاح، چونکہ وہ 18 سال کی ہے لہٰذا وہ بھاگ سکتی ہے گھر میں، اور عدالت میں جا کے بیان دے دے، عدالت نے ماں باپ کو جرم جیل میں ڈال دینا ہے۔ یہ وہ خباثت ہے جو اس ملک کے اندر ہو رہی ہے، اور سارے پولیس، عدلیہ، میڈیا سب مل کے یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی جو ایک بہت ہی گھناؤنا بیان کورٹ نے دیا ہے، موجود ہے، آپ اس میں رجوع کر سکتے ہو۔ کورٹ نے اب یہ تقاضا کیا ہے کہ بچیوں کے گھر سے بھاگنے کی قانونی عمر بتائی جائے کہ اس قانونی عمر کو بچے پہنچے گھر سے بھاگ سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ عدالت کہہ رہی ہے، ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ کورٹ بچوں کی گھر سے بھاگنے کی، بچیوں کی، لڑکیوں کی گھر سے بھاگنے کی قانونی عمر اعلان کریں کہ جو ہی بچیاں اس عمر کو پہنچے بھاگ جائیں گھر سے۔ یہ کورٹ کہہ رہی ہے۔ یہ اس حد تک بربادی ہو چکی ہے یہاں پر۔ گھر سے بھاگنے کی قانونی عمر، وہ پہلے یہ بات کر رہے تھے شادی کی شرعی عمر کتنی ہے، یہ کر رہے تھے، اور یہ بھی ظاہر اسلامی حدود کے خلاف کر رہے تھے جو کچھ کیا۔ لیکن یہ بیان ان کا بہت ہی گھناؤنا بیان ہے، بہت ہی افسوسناک بیان ہے کہ عدالت نے بچوں کے گھر سے بھاگنے کی قانونی عمر مشخص کرنی ہے، اس عمر میں بچے بھاگ جائیں گھر سے۔ قانونی عمر ہے نا، قانونی بھاگنا بھی قانونی حق ہے، عمر بھی قانونی طور پر معین ہو جائے گی کہ 18 سال کے ہوتے ہیں بھاگ جائیں گھر سے۔ پیچھے کیا بچے گا؟ نہ میڈیا، نہ علماء ہر چیز کو مذہبی ایشو بنا کر اپنی سیاست چمکاتے ہیں اپنا، اور فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ان قدروں کو بچاؤ، ان ویلیوز کو بچاؤ، خاندانوں کو بچاؤ، والدین کی عزت بچاؤ، بچوں کو بچاؤ، اس نئی نسل کو بچاؤ۔ یہ ماں باپ کے سائے میں یہ بچے رہیں تو ان کی عاقبت ہے۔ ماں باپ کے سائے سے نکلیں گے، بچے جب تک رہیں ماں باپ سے دور نہ ہو۔ اگر شادیاں بھی کر لو نا تو بھی ماں باپ سے مت کٹو۔ آپ دیکھو قرآن میں ماں باپ کا مقام کیا ہے، اور روایات میں دیکھو، اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں دیکھو کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ ماں باپ کے لیے بچے عذاب نہ بنے۔ اگر یہ عدالتیں اور یہ پولیس اور یہ میڈیا آپ کو یہ شیطانی راستہ دکھاتے ہیں، اس پر نفرین کرو، لعنت کرو اس پر جو گھروں سے بھاگنے کی قانونی عمر معین کرنے کے چکر میں ہے۔ یہ ملعون ہیں، یہ لوگ واقعاً ملعون ہیں، اور اس تباہی اور بربادی تک بچے پہنچ چکے ہیں۔ خوب یہ بچیاں جو گھر سے بھاگتی ہیں، اب یہ ایک ہے اس کا ایشو بن گیا ہے۔ باقی بچیاں کو کیا ہوتا ہے، کسی نالے میں لاش ملتی ہے، کسی کچرے کے ڈھیر سے اس کی لاش ملتی ہے، کسی گٹر سے اس کی لاش ملتی ہے۔ یہ روزانہ دیکھیں 20 لاشیں جوان بچیوں کی لیتے ہیں ہوسران، ہوس بازی کر کے ان کو قتل کر کے وہیں پھینک دیتے ہیں۔ یہ خطرناک راستہ عدالتیں اور دوسرے دکھا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ تعجب ہوتا ہے کہ اس پر حساسیت کسی کو نہیں ہے۔ نہ والدین بولتے ہیں، نہ علماء بولتے ہیں، نہ میڈیا اس کے اوپر، نہ دوسرے جو نان ایشوز کو ایشو بنا لیتے ہیں یہاں پر آ کر کوئی حساسیت نہیں دکھا رہے اپنی۔ ملک کے اندر یہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ گزشتہ ہفتے ایک عالمی سروے کے مطابق مختلف ممالک شہروں کے متعلق کرتے ہیں، جیسے گزشتہ چند ماہ پہلے لاہور آلودگی کے لحاظ سے، فضائی آلودگی، ہوا کی آلودگی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا پہلا شہر، کئی مہینے تک یہ ریکارڈ لاہور نے باقی رکھا ہے۔ اتنی آلودگی ہے لاہور کے اندر، دھواں، گرد و غبار اور پولوشن، یعنی سانس لینے کے قابل نہیں تھا یہ لاہور کے بعد دلی تھا اور ایک دو اور شہر، سب سے ٹاپ پر یہ رہا ہے۔ ایک سروے ہر سال ہوتا ہے کہ دنیا کے شہروں کی ایک درجہ بندی کی جاتی ہے کہ رہائش کے لحاظ سے، سکونت کے لحاظ سے انسان کے لیے
مناسب شہر کون سے ہیں جہاں پر شہری سہولتیں بھی ہیں، آسودہ زندگی ہے، اطمینان والی زندگی ہے، کم مشکلات ہیں، ان شہروں کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ کراچی کو تیسرا بڑا دنیا کا ناقابل سکونت شہر قرار دیا گیا ہے۔ پہلا دمشق ہے، دوسرا شاید مراکش ہے، اور تیسرا کراچی ہے، کہ یہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں اگر انسان، چونکہ نہ پانی ہے وہاں پر، نہ سڑکیں ہیں وہاں پر، نہ بجلی ہے وہاں پر، نہ امن ہے وہاں پر، آپ موبائل نکالیں سننے کی کوشش کریں، آپ خوش قسمت ہیں کہ ہاتھ بچ گیا، موبائل چلا گیا آپ کا، ورنہ ہاتھ بھی ساتھ جاتا ہے اس کا۔ جرائم سے بھرا ہوا شہر، گرد و غبار سے بھرا ہوا شہر، اتنا وہ ویران کر دیا گیا ہے وہ شہر۔ لوگوں کو یہ پنجاب جنت نظر آتا ہے، جو کراچی سے آتے ہیں، جو ہی وہ ہائی وے کراس کرتے ہیں، پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کسی اور ملک میں آ گئے ہیں ہم۔ اتنی ویرانی اور تباہی وہاں مچائی ہوئی ہے، جبکہ پاکستان کا سب سے امیر ترین شہر ہے، پاکستان کا سب سے امیر ترین شہر۔ اور اگر اس لحاظ سے سروے کیا جائے دنیا کے امیر شہروں میں سے کتنے نمبر پر ہے، تو بہت ٹاپ پر آئے گا، یہ امیر ترین شہروں میں سے۔ کاروبار سارا وہاں ہے، بندرگاہ وہاں ہے، صنعت ساری وہاں ہے، تجارت ساری وہاں ہے، ہر چیز وہاں پر ہے۔ یعنی کراچی شہر نہیں، ایک ملک ہے، اور وہ قابل سکونت نہیں ہے انسانوں کے لیے۔ اب یہ کراچی والے چونکہ عادت ہو چکی ہے ان کی وہاں اس ماحول کے، شاید یہ باہر نہ رہ سکیں ابھی، باہر کسی اچھے شہر میں جائیں، صاف ستھرے شہر میں، تو ان کو کراچی والا ماحول بنانا پڑے گا، کچرا مچرا اپنے فلیٹ کے گرد بچھانا ہوگا تاکہ انہیں کراچی کی یاد آتی رہے کہ ہم زیادہ دور نہیں گئے۔ اپنے گھر کا بریکر 18 گھنٹے بند کر دو، بجلی نہ ہو، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کراچی میں ہی ہیں، ابھی ہم باہر نہیں گئے۔ مجھے یاد ہے ایک ایران میں تھے تو پاکستان سے مہمان گئے ہوئے تھے، وہاں عموماً بجلی نہیں جاتی، لیکن اس دن کچھ کیا اتفاق ہوا مجھے نہیں معلوم، تھوڑی سی دیر کے لیے، وقفے کے لیے بجلی چلی گئی، تو وہ بے ساختہ بولے، کہتے ہیں یہاں بھی واپڈا ہے۔ وہ پاکستانی مہمان جو تھے تو کہنے لگے یہاں بھی واپڈا ہے۔ تو جہاں بھی یہ حالات ہوں وہاں نظر آ جاتا ہے۔ باہر کے اب یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور دیکھیں یہ عالمی سروے میں یہ رپورٹ آئی ہے، نہ کراچی کی حکومت نے اس کا نوٹس لیا، نہ کراچی کے عوام نے، نہ کراچی کے سیٹھوں نے، نہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے، نہ یعنی کراچی میں جو امیر لوگ ہیں جن کے کاروبار ہیں۔ سیالکوٹ چھوٹا کاروباری شہر ہے، کراچی کے ایک محلے کے برابر ہے، لیکن سیالکوٹ کے تاجروں نے اپنا شہر خود سنبھالا ہوا ہے، حکومت نے نہیں، انہوں نے خود سنبھالا ہوا ہے۔ سڑکیں اپنی خود بنا لیتے ہیں، روڈ اپنے خود بناتے ہیں، باقی سارے کام۔ ایئرپورٹ خود لوگوں نے بنایا ہے، تاجروں نے، ایئر لائن اپنی لے لی ہے۔ یعنی اپنے شہر کی، چونکہ تجارتی شہر ہے اور اس کو دنیا سے تجارت کرنی ہے، تو انہوں نے تمام سہولتیں تاجروں کے لیے، انڈسٹری کے لیے خود بنا لی ہیں، لہٰذا باہر کے لوگوں کو سیالکوٹ آنے میں بڑی دقت نہیں ہوتی، کراچی آنے میں مسئلہ ہوتا ہے ان کو۔ اب ڈائریکٹ سیالکوٹ اترتے ہیں، سیالکوٹ سے اتر کے ریسٹ ہاؤس میں، فیکٹری میں، ان کے لیے ہر جگہ بہترین بنی ہوئی ہے۔ سیالکوٹ کے لیے باہر کے لوگوں کو مشکل نہیں ہوتی۔ کراچی کے جو لوگ ہیں، امیر لوگ، میرے خیال میں کراچی کی 10 فیکٹریاں پورے کراچی کو آباد کر سکتی ہیں، خود روڈ بنا سکتے ہیں، گندگی خود صاف کر سکتے ہیں، نالے خود صاف کر سکتے ہیں، لیکن شعور نہیں ہے ان کے اندر۔ کراچی کا جو ڈیفنس محلہ ہے، آپ لاہور کا ڈیفنس دیکھیں، اسلام آباد کا ڈیفنس دیکھیں، اور کراچی کا ڈیفنس دیکھیں۔ کراچی کا ڈیفنس یہ ہمارے چنگی کی طرح ہے، بالکل۔ یہ نالے پہ آپ آتے جاتے ہیں نا یہاں پر، بالکل آپ سمجھے جس نے کراچی جانا ہے یہ چنگی نالے پہ سفر کر کے دیکھ لے، سمجھو کراچی کے ڈیفنس میں گھوم رہا ہے۔ پچھلے سال بارش ہوئی، ابھی پھر برسات کا موسم آ گیا ہے، سارے کراچی میں سیلاب آیا، ڈیفنس ڈوب گیا، ان کے گھروں میں پانی چلا گیا۔ امیر ترین لوگ ہیں وہاں، ایک ایک آدمی بلینر ہے وہاں پر، لیکن ان کے گھروں میں پھر بھی کسی کو
خیال نہیں ہے. یہ واقعاً ایک سماجی لحاظ سے بہت بے شعوری افسوسناک حالت ہے کہ آپ کا میگا شہر، آپ کا اصلی شہر اتنا برباد کر دیا ہے کہ وہ ناقابل سکونت قرار دیا گیا ہے. اس سے زیادہ شرمندگی اور کیا ہے؟ آپ کسی کے گھر میں جائیں، بدبو آتی ہے، جی نہیں جاتے اس کے گھر میں، شرمندہ ہوتا ہے نا آدمی، جو ہمارے گھر میں بدبو آتی ہے. کراچی واقعاً شرم کی بات ہے یہ کہ کیوں ایسا پہنچا دیا آپ نے. کم از کم ایسے درجے میں ہوتا کہ اگر بہت آئیڈیل نہیں ہے تو اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے، دوسرے معمول کے دنیا کے شہروں کے برابر ہی ہونا چاہیے تھا اس کو. یہ بھی ایک افسوسناک ماجرا ہے جو مجھے بہت افسوس ہوا یہ خبر سن کر. کراچی قابل سکونت نہیں ہے. خوب، اب آپ توجہ کریں، ایک بحران پاکستان میں پٹرول کا ہے. حکومت نے اب مزید 50 روپے اور بڑھا دیا ہے پٹرول. ابھی آہستہ آہستہ پٹرول ایسی قیمت بنا دی ہے کہ جو امیروں کے لیے بھی ممکن نہیں رہے گا، اور یہ مسلسل بڑھائیں گے ہر مہینے. IMF نے ان کو کہا ہوا ہے کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھاؤ تاکہ ہماری قسط پوری ہو. عوام سے کدھر سے عوام دیں؟ ابھی موٹر سائیکل میں والے کو بھی مصیبت ہے کہ موٹر سائیکل میں پٹرول ڈالنا وہ 1000 دفعہ سوچے گا. سوچ رہے ہیں کہ روس سے تیل لیں. روس کے تیل کے بارے میں خدشات ہیں کہ ایک تو دور بہت ہے، کرایہ پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو صاف کرنے کا یہاں انتظام نہیں ہے. روسی تیل کی نوعیت کچھ اور ہے. یہ سعودی تیل صاف کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. پاکستان تیل جو زمین سے نکلتا ہے کیچڑ، وہ پاکستان میں اس کا انتظام ہے. اگر سعودیہ سے نکلا ہے یہ کیچڑ تو، لیکن کسی اور ملک سے نکلا ہے تو اس کو صاف نہیں کر سکتے. یہ انڈسٹری لگائی انہوں نے ایسی ہے. اب روس سے اگر لیں گے تو صاف کرنے کا مسئلہ ہے. پھر اس پہ بحث ہے کہ امریکہ نے پابندیاں بھی لگائی ہوئی ہیں اور زیادہ سزا دے گا روس سے تیل خریدنے کے بارے میں. پاکستان میں پٹرول ابھی اس نئی قیمت کے 1 جولائی سے بڑھ گیا ہے نا. کتنی ہو گئی ہے ابھی؟ جی 250. پہلے تھا 250، اب نہیں ہے 250. ہاں، اور ڈیزل جو ہے وہ 350 روپے لیٹر ہے. 1 لیٹر یہ بوتل پانی کی جو آپ پیتے ہیں نا، بس اتنا یہ تیل آپ کو، یہ میرے خیال میں 1.25 لیٹر کی ہے. یہ 1 لیٹر سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، اس سے بھی کم. یہ پٹرول لیں گے تو 250 کا، اور اگر ڈیزل لیں گے تو 350 کا. اور یہ اب مزید بڑھے گا. یہ 1 جولائی ہے، 5 جولائی کو پھر بڑھے گا، 10 جولائی کو پھر بڑھے گا، 12 جولائی کو پھر بڑھے گا، بڑھتا ہی جائے گا. یہ 500 تک جانا ہے. 500 روپے 1 لیٹر. اور یہ پریشان ہے کہ تیل کا کیا کریں، کہاں سے لیں، سعودیہ سے لیں، فلاں سے کیا کریں. اب توجہ فرمائیں، پاکستانی حکمران، پاکستانی قوم، پاکستانی میڈیا، ان کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں یہ کتنے بڑے مجرم ہیں. ایران میں اس وقت پڑوس 0 باؤنڈری پہ ایران ہے. ایران کی گیس اور تیل لائن پاکستان کے بارڈر پہ پہنچی ہوئی ہے. معاہدہ بھی ہے موجود کہ ایران سے تیل اور گیس لیں گے، لیکن نہیں لے رہے. ایران میں اس وقت پٹرول کی قیمت کتنی ہے؟ ایرانی سفیر جو پاکستان میں ہیں، انہوں نے کل پرسوں اعلان کیا، جو پاکستان کے اخباروں میں چھپا ہے، 15 روپے پر لیٹر. 15 روپے پاکستانی. ایران کے سفیر نے اعلان کیا ہے کہ ایران میں پٹرول 15 روپے پر لیٹر ہے. پڑوس میں ادھر 300 روپے بھی لے گئے ہیں، اور پریشان ہے کہ پٹرول کہاں سے لیں ہم. یہاں سے آپ کو ان کا خبث ذہنی نظر آئے گا. یہ ملک کے کتنے ہمدرد ہیں، ملک کے کتنے وفادار ہیں، اور قوم کے ساتھ ان کو کتنی ہمدردی ہے. یہ آزاد ڈپلومیسی کے نعرے لگاتے ہیں آپ. قوم کے دشمن ہو تم. اگر 15 روپے وہ ان کے اپنا ہے، 15 روپے لیٹر ہے، آپ کو 50 روپے لیٹر بھی دیں پھر بھی آپ
100 روپے لیٹر دیں پھر بھی آپ اپنے ملک کے لیے بچا سکتے ہو. اور اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھو، بات چیت کرو، اپنی ملک کی صورتحال بتاؤ. یعنی میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستانی ایسا، پہلے بارہا گئے ہیں پاکستانی لیڈر، ضیاء الحق امام خمینی کے ساتھ بہت زیادہ جا کے ملتا تھا ایران عراق جنگ ختم کرانے کے لیے. تو کسی نے امام کو بتایا کہ یہ ضیاء الحق ہے، یہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے جا رہے ہیں. تو امام نے کہا کہ پہلے اپنے چہرے پہ تو نافذ کرو. تم روزانہ الٹے بلیڈ سے تم شیو کرتے ہو، مونچھیں تم نے رکھی ہوئی ہیں، تو نظام مصطفیٰ چہرے سے شروع کرو نافذ کرنا. وہ بہت زیادہ جاتے ہیں یہ وہاں جا کر بات چیت کر کے، چونکہ سعودیہ کو راضی رکھنا ہے سب سے پاکستان کی بڑی مشکل. اپنے ایسے دوستوں کو راضی رکھنا ہے جو دشمنوں سے بدتر ہیں. جو 2 دوست ہمارے ہر دشمن سے بدتر ہیں، ایک امریکہ اور ایک سعودی عرب. یہ پاکستان کی تباہی پر صرف راضی ہوتے ہیں، بربادی پر راضی ہوتے ہیں. ایران سفر یہ کریں ان کو دھمکاتے ہیں، ایران سے معاہدہ کریں دھمکاتے ہیں. خوب جب ایران کی بھی ضرورت ہے، اس پر پابندیاں ہیں، اس کا تیل دوسرے لوگ نہیں خریدتے، امریکی بلاک نہیں خریدتا، تو آپ خریدو اس کا تیل. امریکہ سے آزادی بھی مل جائے گی تمہیں، سستا تیل بھی مل جائے گا تمہیں، پڑوسی کے ساتھ ایک سمجھوتا بھی ہو جائے گا تمہارا. ساری ملک کی مشکلات. گیس آپ کی ختم ہو گئی ہے، گیس کا معاہدہ کیا ہوا پائپ آپ کے بارڈر پہ پڑا ہوا ہے، کیوں نہیں لیتے اس سے؟ امریکہ کی غلامی سے نجات کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو آپ. جس نے امریکہ سے غلامی سے نجات پانی ہے نا، اپنی آزادی کا اعلان کرنا ہے، کافی ہے ایرانی رہبر سے جا کے ہاتھ ملا لے، تصویر میڈیا میں دے دے، ساری دنیا سمجھ جائے گی کہ انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا ہے. اسی سے یہ تصویر بتاتی ہے کہ انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا ہے. لیکن یہ تباہی اپنے ملک کی کر رہے ہیں. وہ دینے کے لیے ان کو تیار ہیں، لیکن یہاں ہر چیز انہوں نے مسدود کی ہوئی ہے. زیر IMF کے ذریعے اگر ملک چلائیں گے عوام عذاب بھگتیں گے. ایک اور جو موضوع ملک سے بھی مربوط ہے کسی حد تک، وہ ہے ہمارے آرمی چیف صاحب گئے ہیں سعودی عرب کے دورے پر اور واپسی پر عمرہ بھی کیا ہے، متحدہ عرب امارات بھی گئے ہیں. سعودی عرب نے ان کو تمغہ دیا ہے، اپنا سب سے عبدالعزیز ایوارڈ انہوں نے ہمارے فوجی سالار کو دیا ہے، تمغہ. وہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودیہ عرصے تک پاکستان سے دور رہے، کشیدہ تعلقات رہے، قرض واپس مانگ لیا، دھمکیاں دیتے رہے. اب ایک دم یہ سعودیہ مہربان ہو گیا ہے پاکستان کے لیے، قرضے کی بھی حامی بھر لی ہے، تیل کی تاخیر کر دی ہے قسط کہ بے شک دیر سے پیسے دیں. ادارہ تیل جو پہلے دے چکا ہے پاکستان کو، اس کے پیسے نہیں لیے، مزید آگے مدت بڑھا دی ہے اس کی، اور تمغہ بھی دیا ہے، تعریفیں بھی کی ہیں، اور شاید دورہ بھی کرے، چونکہ ابھی اس نے ترکی کا دورہ کیا ہے، مصر کا، اردن کا، اور وہ دورے کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ تمغے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے یہ تمغہ مودی کو دے چکے ہیں، یہ تمغہ، اور اسی دن دیا تھا جس دن اس نے کشمیر نگلا تھا، اسی کے فوراً بعد انہوں نے مودی کو تمغہ دیا جا کر. یہ بن سلمان کے تمغے اپنے اندر ایک پیغام رکھتے ہیں. بن سلمان جس طرح سے سوچ رہا ہے، اپنی حکومت و حکمرانی اور علاقے اور خطے پر اپنا تسلط، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک بڑا منصوبہ بنایا ہے. اور جو بائیڈن ابھی دورہ کرنے والا ہے سعودی عرب کا، مشرق وسطیٰ کا، اس دورے کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، بہت زیادہ غیر معمولی. یعنی امریکی صدر چند دفعہ جو مشرق وسطیٰ آئے ہیں سابقہ اور ان کو اہمیت ملی ہے، ان میں اتنی اہمیت کسی کے دورے کو نہیں دی گئی جتنی موجودہ امریکی صدر کے دورے کو دی جا رہی ہے. اس دورے سے یہ توقع باندھی جا رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا جو دیرینہ ایک پلان تھا، اس کے لیے گراؤنڈ تیار ہو گیا ہے. جو بہت پرانا، 1 صدی پرانا منصوبہ امریکہ کا مشرق وسطیٰ کے بارے میں
اب عملی ہونے جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے بھی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا، چونکہ اس وقت کچھ سٹیپ باقی تھے، نہیں اٹھا سکا وہ، اور اس نے تو ڈیٹ بھی اعلان کر دی اور تاریخ بھی اعلان کر کے سب کچھ کہا کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اب جو بائیڈن سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ باقی میدان سارا ہموار ہو گیا ہے، اب وہ آخری مرحلہ اس پلان کا انہوں نے آ کر اعلان کرنا ہے اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ وہ منصوبہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ مکمل طور پر اسرائیل کی سرپرستی میں ہوگا۔ امریکہ کی طرف سے مشرق وسطیٰ میں ہمیشہ ایک امریکی پولیس مین ہوتا ہے۔ پہلے ایران تھا، جب شہنشاہ کی حکومت تھی تو پہلا پولیس مین امریکہ کا مشرق وسطیٰ کا ایران ہوا کرتا تھا شاہ کی حکومت میں۔ سعودی عرب اور باقی اسرائیل اور سارے یہ ایرانی شہنشاہ کے درباری سمجھے جاتے تھے۔ شہنشاہ فیصلہ کن کردار تھا خطے کے اندر، چونکہ امریکہ اس کے ساتھ تھا۔ پھر انقلاب کے بعد یہ رول سعودیہ نے لے لیا۔ وہ پولیس مین تھا، امریکہ کا ایس ایچ او تھا مشرق وسطیٰ میں، یہ تھانہ اس کے سپرد تھا سعودیہ کے، اور سعودیہ نے شاہ سے زیادہ وفاداری دکھائی امریکہ کو۔ اور ابھی وہ بدل گیا، چونکہ نہ شہنشاہ اور اسرائیل میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اسرائیل اس وقت نیا بنا تھا، کمزور بھی تھا، ابھی سٹیبل نہیں ہوا تھا، اور یہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ ابھی اسرائیل کو مسلط کریں، چونکہ اس وقت پورا عرب دنیا اور اسلام مسلمان سارے اسرائیل کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے۔ لیکن وہ دشمنی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ اس وقت یہ منصوبہ عملی نہیں تھا۔ سعودی عرب کو جو انہوں نے رول دیا پولیس مین کا، یہ ایک حکمت عملی کے تحت تھا، ٹیمپریری تھا، ایک جب تک امریکہ کے آئیڈیل حالات مشرق وسطیٰ میں پیدا نہیں ہو جاتے اس وقت تک کے لیے سعودیہ کو یہ رول دیا گیا تھا۔ لیکن سعودیہ کی کمزوریاں امریکہ نے پکڑ لیں۔ وہ کام جو 9/11 میں امریکہ نے کروایا سعودی لوگوں سے، جس میں 15 سعودی باشندے تھے، 19 میرے خیال میں ٹوٹل تھے، ان میں سے 15 سعودی تھے اس کے اندر، اور اسی کے اندر یہ امریکی ایجنسیوں نے بالکل کلیئر، چونکہ حقیقت تھی اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، انہوں نے مکمل طور پر سعودی شہزادوں کو اور سعودی ایجنسیوں کو اور سعودی سسٹم کو اس میں انوالو کیا ہوا تھا، اور وہ اس میں انوالو تھے۔ پھر وہ ساری چیزیں ٹریس ہو گئیں، ان کے ریکارڈ میں آ گئیں۔ ریکارڈ میں آنے کے بعد انہوں نے سعودیہ کو کلیئر بتایا کہ 9/11 کے ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ اس وقت کے سعودی امریکی اخبار اور آرٹیکل نکال کے پڑھیں تو آپ کو یہ بات وہاں نظر آ جائے گی۔ یہ کلیئر اس وقت ثابت ہو چکا تھا۔ نام بھی ان شہزادوں کے جن میں بن سلمان نہیں تھا اس وقت، دوسرے تھے، ترکی بن فیصل تھا، اور بندر تھا، بندر بن ترکی، اور اس طرح کے بڑے بڑے نام تھے ان کے، جو دہشت گردی کے ایک ڈان سمجھے جاتے تھے۔ خوف طاری ہوتا تھا لوگوں پر ان کا نام سن کر، جنہوں نے سرمایہ امریکہ میں رکھا ہوا تھا اور امریکیوں نے ان کو تیار کیا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ سارے کرتوت کروائے سعودیوں سے، ان کی کمزوریاں ہاتھ میں رکھ کر ان سے یہ سارے کام کروا کے ان کی فائلیں، تصویریں، ویڈیو، ہر چیز بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لی۔ محفوظ کرنے کے بعد انہوں نے سیدھے آئے سعودی حکومت کے پاس کہ آپ مجرم ہیں۔ اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ عربک سپرنگ کے نام سے ایک لہر چلی ہوئی تھی، جتنے بڑے بڑے پرانے حکومتیں تھیں گر رہی تھیں۔ حسنی مبارک مصر میں ہو گیا، اسی طرح ٹیونس کی حکومت ختم ہو گئی، باقی علاقوں کے، اور سوریا کو بھی انہوں نے اسی میں رگڑنا چاہا لیکن وہاں رکاوٹ چٹان سے جا ٹکرائے۔ اس کا ایک ہدف سعودیہ بھی تھا کہ سعودیہ میں بھی تبدیلی، جمہوری حکومت لانی ہے۔ اب یہ شاہی حکومت چاہتی تھی ہر قیمت پر باقی رہیں، ہر قیمت پر باقی کی انہوں نے قیمت اسی وقت وصول کر لی۔ ایک تو ٹرمپ نے ان سے مالی قیمت وصول کر لی۔ اس وقت امریکہ ڈوب چکا تھا، جنگوں کی وجہ سے معیشت امریکہ کی تباہ ہو چکی تھی۔ سعودی پیسے کی وجہ سے وہ معیشت بحال ہوئی، فیکٹریاں بند تھی، چل پڑی۔ آپ کو یاد ہوگا جو امریکہ میں ایک آیا تھا
بحران مالی طور پر، بینک سارے ڈیفالٹ ہو گئے تھے، اور یہ کاروبار جو زمینوں کا، پراپرٹی کا ہے، یہ سارا نابود ہو گیا تھا، اگر اتنی پرانی باتیں ذہنوں میں ہوں آپ کے. یعنی بالکل زیرو پہ چلی گئی تھی اکانومی امریکہ کی. وہ دوبارہ کیسے اٹھی، دوبارہ کیسے سنبھلی؟ سعودی پیسے سے. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ آپ اپنا سارا پیسہ امریکی بینکوں میں ڈالو گے، اور جو امریکی بینکوں میں ہے وہ نکالو گے نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اب اسرائیل کو میدان دینا ہے مشرق وسطیٰ میں. اور اسی دن سے آل سعود، امارات، قطر، بحرین، یہ سب کو یہ ماموریت ملی کہ آپ نے، چونکہ سعودیہ نے ختم ہونا تھا، ساتھ یہ سارے چاند تو سارے ہی ڈوب جانے تھے. انہوں نے اسرائیل کو پیشکش کی، دوستی کی اور کرائی. ٹرمپ نے باقاعدہ سب کے سمجھوتے کرائے، اعلان کروایا. سعودیہ سے بھی ہو چکی ہے. ابھی شاید اسی عید کے ارد گرد ہی ان کے اسرائیل کے ساتھ دوستی اور تعلقات اور سفارتکاری شروع ہو جائے گی، جو پہلے سے عرصے سے جاری ہے. وہ سینیریو اب کمپلیٹ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے کہ اسرائیل کو جو مشرق وسطیٰ میں گراؤنڈ چاہیے تھا وہ سارا اس کو مل گیا ہے. متحدہ عرب امارات اس نے پوری طور پر کنٹرول کر لیا، وہ اب صہیونی اسٹیٹ ہے. کویت، جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں، قطر، بحرین، یہ سب اس کے پاس آ گئے ہیں. مشکل ان کو سوریہ سے تھی اور عراق سے، خصوصاً خلیج فارس میں، مشرق وسطیٰ میں عراق زیادہ اہمیت کا حامل تھا. عراق کو بھی انہوں نے کنٹرول میں کر لیا. لبنان کے حالات اس طرح سے کر دیے ہیں کہ اب انہیں خطرہ نہیں ہے لبنان سے، بلکہ خود لبنان کو صہیونیوں سے خطرہ ہے کہ یہ جنگ کریں گے. جو بائیڈن کے دورے کو اس وجہ سے اہمیت دی جا رہی ہے کہ عراق تو مکمل طور پر تسلیم ہو چکا ہے، سعودی سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہو کے اسرائیلی ڈگر پر چل پڑا ہے، اور اس میں بعض مذہبی لیڈروں کا بڑا کردار ہے، مقتدیٰ صدر اور کچھ اور لوگوں کا، کہ انہوں نے ایران کا اثر رسوخ عراق سے ختم کیا ہے، ایرانی حمایت والے گروپوں کو کمزور کیا ہے، اور اسرائیل کے لیے بالکل تیار بیٹھے. لبنان کو انہوں نے اتنا کمزور کر دیا ہے سیاسی طور پر کہ لبنان میں اب وہ پہلے جیسی صورتحال استحکام والی نہیں ہے. اتنی آپ کو یاد ہوگا جب یہ ایلن مسک نے ٹویٹر خریدنے کا اعلان کیا تھا کہ میں اتنے ارب روپے میں، ڈالر میں خریدتا ہوں، تو لبنانیوں نے اس کو خط لکھا تھا کہ لبنان بھی خرید لو، تم بکاؤ ہے لبنان، خرید لو تم. اور فرانس نے تقریباً امریکی دباؤ پر لبنان سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. اب جو اسرائیلی وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے اکٹوپس کے پہلے پاؤں کاٹے ہیں، اب سر کو چلنا ہے. جو بائیڈن اس پلاننگ، اس آپریشن کے لیے آ رہا ہے کہ اکٹوپس کا سر کو چلنا ہے. یعنی سعودیہ، یعنی اسرائیل مکمل طور پر مشرق وسطیٰ رسماً چابی اسرائیل کو دینی ہے انہوں نے، اور دے چکے ہیں. یہ صرف اعلان کرنا ہے انہوں نے. مقاومت اور مزاحمت کا خطرہ ایران اور ایران کے جو بازو ہیں ان سے ہے. ان کے لیے انہوں نے معاہدے کر لیے ہیں. عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ دفاعی معاہدہ کر لیا ہے، فضائی حدود کا معاہدہ کر لیا ہے، اور اس طرح کے اور جتنے معاہدے تھے وہ سارے انہوں نے فائنل کر لیے ہیں. جو بائیڈن کے دورے کے دوران یہ سارے معاہدے سائن ہوں گے، اعلان ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے یعنی ایران کا رخ، ایران کے ساتھ جنگ کا رخ انہوں نے عرب دنیا کی طرف موڑ دیا ہے اسرائیل سے ہٹا کر. یعنی اب ایران کو ساری تکلیف عربوں سے پہنچے گی. یہ جو بائیڈن کے دورے کا مقصد ہے. اور یہ جو تمغے بن لادن دے رہا ہے، یہ تمغے اسی کوشش کا حصہ ہیں کہ جو انہوں نے سینیریو بنایا ہوا ہے. چونکہ ایران کے امریکہ سے مذاکرات جو اچھی سمت میں جا رہے تھے، اور بڑے امریکی بھی بیان دے رہے تھے اور ایرانی بھی بیان دے رہے تھے کہ بالکل ہر چیز پہ سمجھوتا ہو گیا ہے، بس آخری سائن کرنا رہتے ہیں، وہ مذاکرات ختم ہو گئے. ان کا اگلا مرحلہ قطر میں، دوحہ میں، کل وہ بھی بغیر نتیجے کے ختم ہو گیا. یعنی ایک طرح سے وہ مذاکرات ناکامی، امریکہ بالکل بگڑ گیا ہے کہ نیا معاہدہ ایران کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ ایران کے اوپر یہ دباؤ ڈال کر جو سوچا ہوا ہے انہوں نے اپنے تئیں یہ کام کرنا ہے. ایران کے اندر بھی کچھ فورسز میں تبدیلیاں آئی ہیں، اس سے بھی یہ زیادہ امید لگا بیٹھے ہیں کہ گویا
اسرائیل نے جو یا عربوں نے نفوذ کیا ہوا ہے ایرانی سسٹم کے اندر، اس کے بھی ڈائلاگ انہوں نے بولے ہیں کہ ہمارا ایران کے اندر بڑا نفوذ ہے گہرا فورسز کے اندر، اور خصوصاً فورسز کے اندر ابھی جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس سے انہوں نے یہ نتیجہ لیا ہے کہ واقعاً کوئی ایسی کمزوری ہے اور ان کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو بائیڈن کے دورے کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ خوب ان دنوں میں رہبر معظم کے بیانات بھی اسی سمت میں ہیں، اور وہ بھی گائیڈنس دے رہے ہیں، اپنی فورسز کو بھی دے رہے ہیں اور اپنی قوم کو بھی دے رہے ہیں، اور اپنے دوست ممالک کے ساتھ بھی اپنے روابط اس سطح پہ لا رہے ہیں۔ اور اس کے نتیجہ بھی ہے کہ ابھی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں یورپی ممالک نے ایران کے خلاف بیان دیا، اور ان سے زیادہ شدید بیان امریکہ کے خلاف اور ایران کے بارے میں پالیسی کے خلاف چین اور روس نے ان کے خلاف دیا، ایران کی حمایت میں دیا۔ یعنی یہ بھی ایک سینیریو بن رہا ہے، اور جس طرح یوکرین میں ایک جنگ ہے اور امریکہ اس کو ہوا دے رہا ہے، تائیوان کی جنگ کے لیے امریکہ تیاریاں کر رہے تاکہ چین کو تائیوان میں، روس کو یوکرین میں کر کے تو ایران سے ان کا ساتھ کاٹ دے، ان کو اپنے اپنے مسائل میں الجھا دے، پھر ایران کو نہتا کر دے۔ یہ ان کی پالیسی ہے جس کے مطابق یہ آ رہے ہیں۔ اب یہ ان کے بقول کے فیصلہ کن مرحلہ طے کرنے آ رہے ہیں، یا فیصلہ کن جنگ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان کے بقول کہ ہم ماحول ہی ایسا بنائیں گے کہ جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور ہم اس ماحول میں ایران کو دبا کر مکمل طور پر مشرق وسطیٰ اسرائیل کے حوالے کر دیں گے، اور یہ امریکہ کی ایک صدی کی کوششیں تکمیل کو پہنچیں گی۔ یہ ان کا شیطانی منصوبہ ہے، لیکن مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، پہلے بھی انہوں نے 20 دفعہ ایسے منصوبے بنائے ہیں، اور ہر دفعہ رسوائی ان کے نصیب میں آئی ہے، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ یہ فیصلہ کن رسوائی ان کے نصیب میں آئے گی کہ اس کے بعد جرأت نہ کریں دوبارہ اس خطے کی طرف، جو خیانت پہلے کر چکے ہیں اس کو تکمیل نہیں کریں۔ اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے شیطانی منصوبے کو ناکام بنائے، اور تمام اسلامی سرزمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے، خصوصاً فلسطین، کشمیر، یمن، عراق، لبنان، ایران، افغانستان۔ خدا و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، اور ان کو آزادی عطا فرمائے، اور ان کے دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنائے، اور انہی منصوبوں میں دشمن کو غرق کرے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ۔